السلام علیکم دا پښتون ډیجیټل زم شیراز احمد شرازي په نن پودکاسټ کې با موږ خبرې کوو د خیبر پښتونخوا حواله سره د شانتي موږ با د سکیورټي چې کوم چیلنجز دي خیبر پښتونخوا کې پاغه باندې به خبرې کوو، کرپشن سکینډل روان دي پاغه باندې به خبرې کوو، د سره سره د خیبر پښتونخوا چې نور کوم مسایل دي پاغه باندې به خبرې ترې کوو چې آیا دغه ایشوز دغه مسایل اډرس کیږي ولنا. بیا په تیرا ډاکټر وردا قتل کیس چې هغه تحقیقات تر کومه پورې ورسېدل ولی وردا چې کوم فلم دا وي ته انصاف میدان شو. مثلا په پوڈکاسٹ کې د پاکستان مسلم لیگ نون رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہد الدین صاحب موجود تھا. میڈم تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے میں ذرا خیبر پختونخوا کی سیکورٹی ایشوز پر بات کرنا چاہوں گا. آپ کی ظاہری بات ہے مرکز میں حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کا جو مسئلہ ہے بہت پہلے سے ہے، لیکن اب جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اور صوبائی حکومت خاموش کیوں ہے اس پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، میں جس کو جب بھی یہ مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو جب آپ کا تعلق ایک ایسے خطے سے ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا شیروں کی دھرتی ہے اور سارے شیر جوان ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے عہدوں پر بھی فائز ہیں اور اہم جتنے بھی منصب ہیں ان پر فائز بھی رہے. پاکستان کے لیے بھی بڑی جانیں قربان کی گئیں اس سرزمین کے لیے. تو جب یہ دہشت گردی کا لفظ آتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ تو بڑا دل تب بھی دکھتا ہے کہ آج 14-15 سال سے ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارا خیبر پختونخوا غلامی کی زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہم لوگوں نے کوئی بہتری نہ دیکھ سکی. سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم لوگ خیبر پختونخوا کی اس دہشت گردی پر قابو کیوں نہ پا سکے. صرف اس لیے نہ پا سکے کیونکہ صوبے کے جو حکمران ہیں ان کا اپنا جو ذاتی نجی انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف خان کی رہائی تک ہی محدود ہے. جب بھی کوئی خان کو بھی تو رہا نہیں کر سکتے. وہ خان کو اس لیے رہا کرنا نہیں چاہ رہے نا، ان کا دل نہیں ہے وہ اس کو رہا کرے. وہ نیازی کو رہا نہیں کرنا چاہتے، وہ نیازی کو رہا کرنے کے نام پر صرف سیاسی اڑان چاہتے ہیں. آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ان کی اپنی ہی کوئی کیونکہ خود ہی بلاگرز بھی بنتی رہتی ہیں، بیرسٹر گوہر کے پاس کھڑی باتیں کر رہی ہیں، اس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. دیکھ لیں کہ وہ لوگ صرف ایک اٹینشن سیکر بننا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی اڑان چاہتے ہیں. وہ نیازی کو رہا کرنا چاہیں تو ایسی اسٹریٹ موومنٹس کی جاتی ہیں رہا کرنے کے لیے کہ جس میں آپ اپنی نوجوان نسل کو بے راروی کا شکار کرتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ صوبے ایسے چلائے جاتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر تو اجلاس چلائے جاتے ہیں. اسٹیڈیم میں بیٹھ کر اجلاس چلانے والے کل سبزی منڈی میں یا مچھی مارکیٹ میں کہیں نظر آئیں گے. ویسے اس کے پیچھے لاجک کیا تھا یہ اجلاس گراؤنڈ میں بلانے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمران نیازی جو تھا وہ ایک اچھا کرکٹر تھا، لیکن وہ ایک اچھا کرکٹر تھا، وہ ایک اچھا حکمران ثابت نہ ہو سکا. اس کے تمام وعدے جو کیے اس نے اس پاکستان کی قوم کے ساتھ وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے، وہ ان میں کامیاب نہ ہو سکا. وہ بار بار اس کو اس چیز کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بے راروی کا شکار کر سکیں گے. اب ان کو پاکستان کی اس نوجوان نسل کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسے فیڈرل حکومت نوجوان نسل کے لیے مختلف پروگرامز اناؤنس کرتی ہے، پنجاب حکومت ان کو مختلف پروگرامز میں انگیج کر رہی ہے، بلوچستان حکومت نے بھی ماشاءاللہ ایڈولسنٹ پالیسیز دی، مختلف پروگرامز لانچ کری ہے. سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرامز وہ لانچ کیے جا رہے ہیں، اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں. دیکھیں میڈم مریم نواز نے کتنے اچھے ہونہار طلبہ کے اسکالرشپس دے رہی ہیں. سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور فیڈرل میں آپ دیکھ لیں یوتھ کا جو پروگرام ہے رانا مشہود کے انڈر چل رہا ہے، اس میں اسکالرشپس ہیں. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستانی نوجوان کی جو ہے اس میں بھی نمائندگی ہے. تو ان سب میں مجھے یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نوجوان نسل کو کیا کیا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی نعروں کی نظر کریں، پروٹیسٹ کی نظر کریں، اسٹریٹ موومنٹس کریں. ابھی دیکھیں ہزارہ کی دھرتی پہ پہلے وہ آئے، ان کے اپنے تحصیل چیئرمین سے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، ان کے خلاف نعرے بازی کی، ان کو روکا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا تو سہیل افریدی کیوں آئے ہو ہزارہ کی دھرتی پر. پھر ڈاکٹر وردہ قتل کیس کل وہ کس منہ کے ساتھ مانسہرہ جائے گا جب ڈاکٹر وردہ قتل کیس جس کی GID رپورٹ اس نے نکولی، اس دھرتی کی اس بیٹی کا قتل ہوا ہے، اس کے کانوں سے جوں تک نہیں رینگی، اس کی GID رپورٹ کھول کر اس نے پڑھی تک نہیں ہے ابھی تک. وہ کیوں نہیں اس کو پڑھنا چاہ رہا؟ وہ کس کو چھپانا چاہ رہا ہے؟ وہ کس کے اوپر پردہ پوشی کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک بیڈ گورننس اس کے سامنے آ چکی ہے سہیل افریدی کی. اور میں کہتی ہوں خدا را ہمارا صوبہ
اگر اس پہ توجہ دی جائے نا تو یہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کر سکتا ہے. یہ وہی خیبر پختونخوا ہے جس میں ہرے بھرے کھیت ہیں, جس کی معدنیات جو ہیں ان پہاڑوں کو آپ جا کے کھودیں تو کتنی اہم قیمتی معدنیات ہیں وہاں پر. لیکن افسوس در افسوس وہیں پہ وہ بڑے بڑے ڈیمز ہیں جو پورے پاکستان کو روشن کرتے ہیں, اور آج ہم ان کی نظروں پر, ان کے رحم و کرم پر بیٹھے ہیں. اپنے NFC ایوارڈز بھی یہ لیتے ہیں, پھر بھی ان کے جو دھاوے بولنے کے لیے فیڈرل کے اوپر آتے ہیں. تو یہ ساری وہی املاک جو ہمارے صوبے کے استعمال کرتے ہیں, یہ پیسے جو ہیں جو ضائع کرنے پہ لگے ہیں. اس وقت صوبہ جو ہے وہ اربوں روپے کے قرضوں تلے ڈوب چکا ہے. پہلے بھی میں یہ کہتی تھی کہ خیبر پختونخوا ڈیفالٹ ہونے کے تھانے پر تھا, لیکن اب تو 900 ارب سے بھی ان کا جو ہے قرضہ بڑھ چکا ہے. انفراسٹرکچر کا یہ حال ہے کہ اس دن میں نے ایک ویڈیو ڈائریکٹ لگائی, میں ویسے ہی کسی پیشنٹ کو دیکھنے گئی اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یقین کریں وہ میرے پیش پہ بھی لگی کہ اس طرح پانی چھتوں سے نیچے بہہ رہا ہے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل آپ کمپلیکس میں دیکھیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں. بچے جو اسکول پڑھنے جاتے ہیں جس کی چار دیواری نہیں, جہاں صاف پانی مہیا نہیں, جہاں پہ اچھی قسم کی لائبریریز نہیں, جدید کمپیوٹر لیبس نہیں. ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ فیسلٹیز ملے جس میں ایک اچھا بچہ جا کے اسکول جب پڑھنے جاتا ہے تو اس کو ایک اٹریکشن ملتی ہے کہ میرا ایک بہتر مستقبل میرے سامنے ہے. تو بیڈ گورننس سامنے ان کی اپنی وجہ سے آئی ہے, اور دہشت گردی کے واقعات تو دن بدن آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں. اور افسوس ہے کہ ہمارے بیٹھی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہمارے ہی پاسداران جو پاکستان ہے, ہماری پاک فوج ہے جو وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ بھی آپریشنز کرنا چاہتی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان عسکری بھائیوں کو کامیاب کرے, اور یہ انہی کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اسی نیازی کی بہنیں بیٹھتی ہیں جا کے بھارت کی میڈیا پر بیٹھ کر تو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتی ہیں, اور آج بھی وہی پاک فوج ہے جو بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کرتی ہے. تو آج ہم ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ سوچ اب رکھنی چاہیے کہ کون وہ انتشاری ٹولہ ہے جو اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہونے دیتا, اور جو میرے خیبر پختونخوا کے معصوم بچوں کی زندگیاں چھیننے کے لیے بے قرار بیٹھا ہے. میڈم آپ نے منصرہ کی بات کی, اب منصرہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب, منصرہ میں کیا ضرورت ہے ویسے؟ مانسیرا میں جو جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اصل میں نا ان کو پورے خیبر پختونخوا میں جو یہ اسٹریٹ موومنٹس کرتے رہے, پہلے انہوں نے جو مردان میں جلسہ کیا, دیکھیں یہ پورے صوبے سے لوگوں کو, اور وہ لوگ جو کہ حکومت میں کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں. انہی کی گاڑیاں آپ دیکھ لیں, ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, انہی کی گاڑیاں آتی ہیں, ان پہ ان کے لوگ آتے ہیں. یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں بیچارے, ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ٹرانسفر ہم ادھر سے ادھر کر دیں گے, تمہیں ہم اپنی پوسٹ سے ہٹا دیں گے. تو بیچارہ غریب کیا کرے, آج غریب ہر انسان جو ہے وہ روٹی کی جو بھوک ہے نا وہ انسان سے ہر کام کرواتی ہے. آج اگر ان کو ان سے آزاد کیا جائے تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے یہی جتنے بھی گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں نا وہ اٹھ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وقت وہ آ چکا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو جلسیاں کر رہے ہیں نا یہ ان پہ پہلے بھی ناکام تھے, اور انشاءاللہ یہ اس دفعہ بھی ناکام ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوکل گورنمنٹ تھی, جتنے بھی وہ لوکل باڈیز کے نمائندے تھے وہ ناکام ہوئے. وہ انہوں نے بیٹھ کے ان کے سامنے پروٹیسٹ کیے, ان پر انہوں نے شیلنگ کروائی, آنسو گیس پھینکی, لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں, ہم اپنے لوکل لوگوں کے نمائندے ہیں, خدا را ہمیں کچھ نہ کچھ فنڈ دو. تاکہ دیکھیں یہ بیسک جو فنڈ ہے وہ تو گلی کوچے کی سیاست سے شروع ہوتا ہے نا, آپ نے اسی کو ناکام بنانے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ اس پہ انشاءاللہ اچھا اثر ڈالیں گے. فنڈز تو گنڈاپور صاحب نے دیے تھے جو PTI کے منتخب نمائندے تھے لوکل باڈیز کے. مجھے بتائیں PTI کے جو منتخب نمائندے تھے, میں یقین کریں کہ ہزارہ میں جو PTI کے جو نمائندے تھے وہ بھی اسی صف میں بالکل سامنے کھڑے تھے پروٹیسٹ کرنے میں, اور وہ خود میں آپ خود دیکھ لیں حویلیاں میں ان کا اپنا چیئرمین سامنے روڈ پر آ گیا تھا, وہ انہی کے نعرے لگانے والے لوگ تھے نا. پھر وہ گنڈاپور نے جن کو نوازا تھا وہ گنڈاپور کے اپنے بندے تھے, جب اس نے ان کو نوازا تو پھر گنڈاپور کے خلاف ایک سازش شروع ہوئی. اب پتہ نہیں سہیل افریدی کس کو نواز رہے کہ اب خود ہی وہ کہتے ہیں کہ اب سہیل افریدی بھی اس کی بھی بیڈ گورننس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی ٹوٹل بیڈ گورننس ہے, آپ جس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے وہ یہی حرکت کرے گا. وہ کوئی عشق عمران میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو کوئی جو ہے اپنی زلفیں لہرا کر تو لوگوں کے ساتھ بھنگڑے ڈالنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ پلیز ایک بہت ہی ایک ایسا عمل ہے نا, میں کہتی ہوں سیاست میں عبادت ہے,
ایک ڈھکی چھپی عبادت ہے. تو اس عبادت کو کرنے کے لیے انسان کو بڑا میچور ہونا پڑتا ہے اور میچور سٹیپس اور میچور انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں, جو کہ افسوس ہے کہ ان لوگوں میں وہ میچورٹی نہیں آ سکی. میڈم ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں آپ نے بہت بہترین کردار نبھایا تھا اور سب نے تعریفیں بھی کی, ہیڈس اپ ٹو یو. لیکن اب وہ JIT جو بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ کہاں ہے, اور اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی اس پر خاموش ہے. جی بالکل, افسوس مجھے اس واقعے کا, اور قابل مذمت وہ واقعہ, اور جس دن سے وہ واقعہ ہوا ہماری زندگیوں میں, خاص طور پہ مسیحا, بطور مسیحا میں جب سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میری زندگی میں بہت بڑی چینجز آئیں. میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ کچھ دن پہلے میرا سامنا ہوا ان کی جو قاتلہ تھیں. میں وہ دن نہیں بھول سکتی میں, کیونکہ ایک فری میڈیکل کیمپ کے لیے گئی ہوئی تھی جیل میں. تو مجھے پھر وہ دن یاد آیا ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا. تو JIT رپورٹ جو بن کر گئی ہے جی, وہ فیصل جو آپ کے سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے پاس موجود ہے, لیکن اس کو کھولنا نہیں چاہ رہے, نہ جانے وہ کس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. اس میں جن لوگوں کے نام ہیں, جو کتنے شاید ملوث جو لوگ ہیں, یا وہ اتنے اثر و رسوخ والے ہیں, یا پھر وہ PTI کے چاہنے والے ہیں, بہت PTI کے ماننے والے ہیں, وہ رپورٹ میں ان لوگوں کے نام شامل ہے, تب وہ نہیں کھولنا چاہ رہے. یا پھر وہ اس حد تک سب لوگ رشوت کھا چکے ہیں, کیونکہ میں وہی کہتی ہوں کہ قائد اعظم کے وہ نوٹ بھی شرمندہ ہوں گے کہ جو اس رشوت کے لیے استعمال ہوئے. تو افسوس ہے ہمیں, لیکن یہاں پہ جو میرا حق تھا میں نے پوائنٹ آف آرڈر ابھی بھی پیچھے بھی لیا, اور اس کے بعد میں نے جو ہماری ہیومن رائٹس کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں ان کے تھرو پھر لیٹر بار بار میں بھجوا رہی ہوں کہ پلیز اس JIT رپورٹ کو کھولا جائے, کیونکہ صبا صادق صاحبہ خود پرسنلی اس میں انٹرسٹ لے رہی تھی, وہ خود بھی ان کے گھر گئی تھی. لیکن میرے خیال میں جب تک خیبر پختونخوا حکومت خود JIT رپورٹ کو نہیں کھولے گی, ہماری آوازیں اسی طریقے سے برستی رہیں گی ان پر. اور ابھی میرے وہاں کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر نرگس دانش, وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پروٹیسٹ پر آئیں, کیونکہ دیکھیں جی دوبارہ ان کی دکانیں کھل چکی ہیں, وہ پھر وہی دنگل فساد ہوگا, کچھ دنوں کے بعد وہ باہر آ جائیں گے, جیسے دہشت گردی ایکٹ بھی ختم کر دیا گیا, پتہ نہیں کیا کچھ یہ کریں گے, اندرونی طور پر یہ سب ملوث ہیں. اور اب وہی بات ہے کہ جو اس صوبے سے دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتے, تو میرے خیال میں یہ خود ایک کوئی نام نہاد قسم کے دہشت گرد ہے. لیکن صوبائی حکومت تو عجیب عجیب فیصلے کر رہی ہے. اب گراؤنڈ میں اجلاس ہو گیا, اب قلم چھوڑ ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے خیال میں شاید تاریخ کی پہلی حکومت ہے جو اپنے صوبے میں قلم چھوڑ ہڑتال کر رہی ہے. وہ اس لیے قلم چھوڑے کیونکہ انہوں نے قلم کبھی پکڑنے کے لیے کسی کو دیا ہی نہیں. وہ اپنی نوجوان نسل کے ہاتھ میں قلم دیتے تو انہوں نے اپنی نوجوان نسل کے ہاتھ میں بوٹل کے ساتھ بمز بنا کر دیے ہیں, واٹر بمز بنا کر ان کو دیے ہیں انہوں نے, پیٹرول بمز. اور وہ جو واٹر بوٹلز میں پیٹرول بمز جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں پتھر مارنے کے لیے ہوتے ہیں, جو اپنے ہی جناح ہاؤس پر حملے کرواتے ہیں, جو اپنی ہی سپریم کورٹس پر حملے کرواتے ہیں, جو اپنے ہی پاکستان کے پاک افواج پر حملے کرواتے ہیں, ان کے مجسموں کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, یہ ان کے مجسمے مسمار کرتے ہیں. تو سوچئے وہ کسی کے ہاتھ میں قلم دینا چاہیں گے, وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دینا چاہتے ہیں, وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دینا چاہتے ہیں. وہ اس پاکستان کے اگر حامی و ناصر ہوتے تو میرے خیال میں آج پاکستان میں جب مشکل وقت آ رہا تھا, جب مارکہ حق کی باری تھی, تو کہتے ہیں ان کے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے, یہ کیسے جنگ لڑیں گے. اور جب ثالثی کردار کی باری آئی تو پھر بھی ان لوگوں نے عجیب قسم کے پروپیگنڈے کی. یہ پاکستان ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ ہر موڑ پر اس پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو کامیاب کرے گا. اور یہ جو پاک فوج ہے جو اپنے خون کے نذرانے پیش کرتی ہے, اور جب یہ سب جھنڈوں میں لپٹے ہوئے ان کے کفن گھروں کو پہنچتے ہیں, اور وہ لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے کہیں بوڑھے باپ اور کہیں ان کی ماں اور بیوی اور وہ معصوم بچے, جب وہ کفن ان کا آگے سے ان کے ہاتھوں پہ رکھا جاتا ہے, تو وہ اس وقت بھی پاک فوج زندہ باد کے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. ایسے جذبے رکھنے والی قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسمار نہیں کر سکتا, اور بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ خیبر پختونخوا میں انقلاب آئے گا. میڈم 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قبضہ ہے وہاں پر, کرپشن بے انتہا ہے وہاں پر, انتہا کو پہنچ چکی ہے. بہت سارے اسکینڈل, ادویات اسکینڈل ہو, چاہے صحت کارڈ کے اندر گپلے ہو, یا چاہے کوہستان کرپشن اسکینڈل ہو, VRT کرپشن اسکینڈل ہو, یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو کرپشن فری پاکستان کی باتیں کرتی تھی. بالکل کرپشن فری پاکستان تھا. ریاست مدینہ کے جو ہمارے وعدے کیے گئے تھے, جو ریاست مدینہ کے دعوے کیے کرتے ہیں, وہاں پہ کرپشن تو کیا, وہاں تو میں کہتی ہوں جو حکمران ہوتا ہے وہ رات کو سکون سے سوتا بھی نہیں ہے.
تو کرپشن تو اپنے پیک پر پہنچی، ہیلتھ کارڈز کے ذریعے کرپشن کی گئی، اور جب یہ کرپشن سکینڈل اپنی ہی ہاتھوں جب ان کے پکڑے گئے، ان کے اپنے منسٹرز اس میں انوالو تھے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے ڈرائیورز کے نام پر نکل رہے تھے اور اس میں اربوں روپے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ کوئی شعبہ جو تھا، چاہے اگر سی این ڈبلیو والے ڈپارٹمنٹ کو کھولتے ہیں تو اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی ہے، تو یہ ایک ایسی بد نظمی تھی اور ہر جگہ پہ اس طریقے سے کرپشن ہوئی کہ جس کی کہانی جو ہے وہ تاریخ لکھے گی کہ جی سب سے زیادہ پیک پہ کرپشن اس دور میں ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیں جو روڈز بنتی ہیں وہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو یہ ہمارے مذاق انہوں نے بنایا تھا کہ جنگلہ بسز اور یہ، تو اپنی بسز یہ دیکھیں کہ کدھر کو پہنچی ہیں، وہ اس کا کیا حال ہے، نہ اس کو یہ اختتام تک پہنچا سکے. تو وہ دیکھیں اورنج بسز چل رہی ہیں، وہ تو الحمدللہ جو وعدے کیا کرتے ہیں، الحمدللہ جس شریف فیملی کے خلاف ہیں یہ، وہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے تمام وعدے کر کے جو بھی کرتی ہیں وہ پورے کر کے دکھا رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی بھی سیاسی بصیرت آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. وہ تمام عسکری قیادت کے ساتھ ایک لائزون میں چلے ہیں، اور الحمدللہ اڑان پاکستان جیسے پروجیکٹس آج آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بہترین سے بہترین ترقی کرے گا. میڈم خیبر پختونخوا میں ظاہری بات کرپشن تو ہے، لیکن ہمیں جو وہاں کی پوزیشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی صوبائی حکومت کو. اور دوسرا ہم سوال یہ بھی ہے کہ نیب جیسے جو ادارے ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے اندر ہے، تحقیقات کیوں نہیں کرتی آپ کرپشن اسکینڈلز کی؟ دیکھیں جب بھی کرپشن سکینڈلز ابھی جو پکڑنے ہوئے اس پہ تحقیقات شروع بھی ہوئی ہیں اور تحقیقات ہو بھی رہی ہیں، کیونکہ کرپشن کا ایک ایسا میں کہتی ہوں نا ایک اتنا بڑا وہاں پہ میں کہتی ہوں پورے کا پورا صوبہ ہی کرپشن کے ساتھ جھگڑا پڑا ہے. اور الحمدللہ اس پہ انیشیٹو لینے ہوئے ہیں تو تبھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں نا. پہلے نہیں تو یہی کرپشنز جو تھی ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. پہلے وفاق میں بھی یہ خود تھے اور حکومت میں بھی یہ خود تھے جب، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا لائزون تھا کہ مل کر بہت اچھی قسم کی انہوں نے کرپشن کی ہے. تو اب جب ہم لوگ پہلے بھی پاکستان جب ہمارے پاس کولیشن جماعتوں میں آیا جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس وقت بھی آپ دیکھیں وہ دور بھی کیسا تھا، پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. پھر اس کے بعد ابھی پھر پاکستان جب ہمارے ہاتھ میں آیا کولیشن جماعتوں کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان کے حالات سے گزرتا گیا. تو انشاءاللہ نیب میں بہت جلد کچھ کیسز ان کے جو چل رہے تھے اس پہ بھی ابھی بہت جلد فیصلے آئیں گے اور آپ لوگ بہت جلد اچھی خبریں سنیں گے. میں کہتی ہوں ایسے ہی کوئی سلاخوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جایا کرتا ہے، اور خوشی سے کوئی کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں پھینکتا. آپ لوگوں نے چوریاں چکاریاں جو کی ہیں تو وہ سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کے باقی منسٹرز بھی جو ہیں یہ خود اپنے لوگوں کے نام لیں گے. ایک وقت آئے گا، ان کی اپنی یہ عادت ہے، یہ پہلے نام نہیں لیا کرتے تو پھر خود اپنے لوگوں کے نام لیتے ہیں. تو ابھی تو نیب نے بہت سے کیسز ایسے پکڑ بھی لیے اور بہت جلد انشاءاللہ ان کا جو جتنے بھی ان کے راز ہیں ان کے اوپر سے جو ہے پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے گا. لیڈی ہیلتھ ورکرز جو پشاور میں ہے، ہم نے دیکھا ان کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی ٹیچرز ہے وہ پروٹیسٹ پر ہے، لیکن صوبائی حکومت کی نظر نہیں آ رہی. صوبائی حکومت آپ دیکھ لیں، میں آپ سے وہی کہہ رہی تھی، پہلے ان کے لوکل باڈیز کے جو نمائندے تھے وہ بیچارے باہر نکلے، انہوں نے کہا جی ہمیں فنڈز دے دو. انہوں نے شکر کیا کہ ان کا مدت پوری ہوئی ہے، وہ تو گئے، چلو شکر ہے وہ تو چپ ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے ملک اپنا جو صوبہ ہے نا اس کے اوپر ان کی توجہ ہی نہیں ہے نا. ان کی ٹوٹل توجہ یہ ہے کہ یہ مستقبل کی اپنی سیاست کو سوچ رہے ہیں، ہم اپنی بس سیاسی اڑان رکھے. پتہ نہیں نیازی کو یہ کیا جہاں جاتے ہیں وہ تو اعلانات کرتے ہیں. پشاور گئے تو وہاں پر 100 ارب کا جو ہے اعلانات کیے، مردان میں 50 ارب کے اعلانات کیے، وہاں جو قبائلی علاقوں میں گئے وہاں 1000 ارب کے اعلانات کیے. بس اربوں کے روپے کے اعلانات تو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں نا. ان کی تو وہ پتہ نہیں شہد کی جو نہریں ہیں وہ کہاں بہتی ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا. وہ میں نے پہلے بھی ذکر کرتی ہوں کہ مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے پوچھا گنڈا پور صاحب آپ کے وہ ڈیمز کی طرح، تو انہوں نے کہا ہم نے ہر گھر میں بنائے ہیں وہ ڈیمز. میری این ڈی یو کی سیکیورٹی ورک شاپ چل رہی تھی تو میں نے پھر کوسچن کیا کھڑے ہو کے، میں نے کہا آپ کے بڑے وعدے تھے ڈیمز کے، تو وہ ڈیمز کی طرح نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر گھر میں ہمارے ڈیمز بنے. تو جن کے گھروں میں ڈیمز ہوں گے تو آپ سوچ لیں کہ ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کیا وہ ریئل میں کیا کام کر رہے ہوں گے. یہ جو اربوں روپے کے وعدے ہیں یہ تو کرنے کون سے مشکل ہیں. یہ لوگ جب بھی جاتے ہیں
ہر جگہ پر اعلانات کرتے ہیں, جھوٹے افتتاح بھی کر کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کے پیچھے دیکھیں جھوٹے افتتاح ہوتے ہیں, وہاں پہ نہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. غازی میں ہمارے ہری پور میں ایک جگہ پہ ان کا افتتاح کی تختی لگی ہوئی تھی اور پیچھے کوئی بلڈنگ موجود ہی نہیں تھی. تو ایسی باتیں, ایسے افتتاح کرنے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صوبے کے لیے بہت سا کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن افسوس یہ بات ہے کہ ہر وقت یہ فیڈرل سے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, جب یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم سے واقعی میں اب ہم سے حکومت نہیں چل رہی, تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ اب آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی یہ لوگ آئے اور پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ ان کا تھا, کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ سندھ کے لیے بھی دھڑکتا ہے, پنجاب کے لیے بھی دھڑکتا ہے, بلوچستان کے لیے بھی دھڑکتا ہے, تو میرا دل خیبر پختونخوا کے لیے بھی دھڑکتا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اسی وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں ایس این اقبال صاحب, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرایا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ لوگ ضرور ان کو فنڈز دیں, مزید فنڈز دیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا نوجوان جس میں یہ محسوس کرتا ہے وہ اس کمی کو وہ یہ نہ محسوس کرے, کیونکہ ہے تو وہ پاکستانی ہے اور خیبر پختونخوا تو وہ حصہ ہے پاکستان کا. میں کہتی ہوں کہ جو پاکستان جو ہے نا اس کا ایک دل ہے وہ جو دھڑکتا ہے, اور مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے شہراز, جس وقت میں سوچتی ہوں خیبر پختونخوا کے نا, تو میرے کئی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں جب یہاں سے خیبر پختونخوا کی باؤنڈری کو دیکھیں اور پنجاب کی باؤنڈری کو دیکھیں, یا خیبر پختونخوا کی باؤنڈری کو دیکھیں اور فیڈرل کی باؤنڈری کو دیکھیں, تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو, کہ واقعی میں آپ کو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مختلف جگہ ہے اور ہم کہیں بہت دور کہیں پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں. تبدیلی کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا. میڈم, چونکہ آپ ڈاکٹر خود ہی ڈاکٹر ہے, صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا منصوبہ ہے بقول ان کے, کس طرح کرپشن ہوتی ہے اس میں؟ اس کی کرپشن کی تو اتنی عجب کہانی ہے کہ ایک جو صحت کارڈ ہے جب ایک بندے کو ملتا ہے, میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اس کے اتنے آپریشنز کر دیتے ہیں اس کے نام کے اوپر کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے آپریشنز آپ نے کیسے کر دیے. اپینڈکس کے بھی دو آپریشن ہو جاتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ دوبارہ ریکرنٹ کس طرح اس کو اپینڈیسائٹس ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ وہ اس کے دو تین آپریشن ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے. اور وہ دیکھ لیں کہ جو انٹرا آکولر لینزز لگاتے ہیں وہ بار بار وہی لینزز لگا رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. جو خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے اس کی کرپشن کی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے ان میڈیکل سینٹرز کو اس سے نوازا ہے جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں. ایک کمرے پر مشتمل میڈیکل سینٹر ہے, اور اس کو ان لوگوں نے ایلیجبل کر دیا ہے فار دا ہیلتھ کارڈ. میرا یقین کریں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ہری پور میں, میں نے بالکل بھی صحت کارڈ کے لیے اپنے ہاسپٹل کو, حالانکہ مجھے خود آفر ہے کیونکہ میرا ہاسپٹل تھا, اتنا اچھا بڑا ہاسپٹل تھا, لیکن میں نے ریفیوزل دے دیا کہ میں نہیں رکھنا چاہتی اس کو صحت کارڈ پہ. میں نے اپنے کسی بندے کی خدمت کرنی ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی اس لیول پہ جا کے کروں گی کہ میں بینگ اے ڈاکٹر ایک مسیحا بن کے میں اس کا ساتھ دے دوں گی. میں غریب کے حساب پہ جا کر اس کی آج بھی خدمت کری, مجھے اس بات پر فخر ہے. لیکن اس صحت کارڈ کے نام پر میں اتنے جو ٹیسٹ لکھتے ہیں ایک پیشنٹ کے اوپر, 2 سال کا بچہ ہے تو اس کے ایسے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایڈلٹس کے لکھنے چاہیے, وہ بچوں میں بھی وہی ٹیسٹ لکھے جا رہے ہیں, چلڈرن میں بھی وہی ٹیسٹ لکھے جا رہے ہیں. تو میں تو حیران اور پریشان ہوں. میں ایک دن ہنس رہی تھی, میں نے کہا کہ دیکھیے گا ان کی وہ لسٹ چیک کریں کہ ان لوگوں نے کہیں میلز والے فیمیلز کے آپریشن نہ ڈالے اور فیمیلز والے میلز میں نہ ڈال دیے ہوں. ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تحقیقات کریں گے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ اگر بار بار ریکرنٹ ایک ہی جو آپریشنز ہیں وہ دیکھ لیں آپ, وہ دیر میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لوگ نہیں آباد تھے جتنا ڈیفیوز ایبڈومینل پین کے ساتھ پیشنٹ آیا تو سب کی انہوں نے اپینڈیسیکٹمیز کر دی کہ جس کو پیٹ میں درد ہے آگے اس کو چلو جس کو آپریشن کر دو اپینڈکس کا. تو دیر میں آپ ان کا وہ کرپشن کی وہ دیکھیں, ایک ہی ہاسپٹل میں اتنے کیسز ہوئے, اور وہ ہاسپٹل بھی نام نہاد سا اس طریقے سے ایک مطلب جو ایلیجبل ہاسپٹل نہیں تھا فار دا اسٹینڈرڈز آف ہیلتھ کارڈ. تو آپ جہاں بھی جائیں گے میں کہتی ہوں ہر چیز میں کرپشن کرے, پر خدا را کسی کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں. بحیثیت ڈاکٹر میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کے کوئی کرپشن نہیں ہے, کیونکہ گویا اگر آپ ایک انسان کی اگر جان کو بچاتے ہیں تو گویا پوری انسانیت کو آپ نے بچایا. تو اگر آپ ایک انسان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کریں تو آپ تو پوری انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کریں. تو ان لوگوں نے وہی حساب ہے. آپ دیکھ لیں ابھی ہتار کا جو ریسنٹ واقعہ ہوا, وہاں پر افسوس ہے کہ سامنے وہ تیزاب والا پانی جا رہا ہے, ساتھ میں وہ پائپس تھے,
آپ لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کمیٹی اس کے اوپر ایکشن لے. میں یہاں کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف کلائمیٹ چینج کی ممبر ہوں. میں یہاں سے کتنی دفعہ میں نے لیٹر لکھا, وہاں پہ جو علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور تھے وہ ریپرزینٹیٹو کلائمیٹ چینج کے, انہوں نے وہاں سے لگایا ہوا تھا. میں نے کتنی دفعہ ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا لیکن وہ یہاں پر نہیں آئے. میں نے ان کے فارسٹ کے وہ جو جنگلات کا ڈائریکٹر تھا اس کو یہاں پہ بلایا, پھر میں نے اس پہ سوالات کیے. میں نے کہا کہ آپ کتنی امپروومنٹ کر چکے ہیں, ابھی دیکھ لیں جنگلوں کے جنگل جو ہیں وہ ٹمبر مافیا کے نام ہوئے ہیں, آپ نے اس پہ کوئی انیشیٹوز لے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن افسوس تر افسوس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہے. فنڈز کدھر جاتے ہیں؟ فنڈز آ جاتے ہیں کبھی فیڈرل پہ دھاوے بول رہے ہیں, کبھی یہ لاہور جا رہے ہیں, کبھی ڈی چوک بیٹھ رہے ہیں, کبھی یہ سنجانی بیٹھ رہے ہیں, اور جب ڈی چوک پہنچتے ہیں تو 12 ضلعوں کو کراس کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے پنکی پیرنی کو پکڑے ہوئے گنڈا پور صاحب مانسیرا سے نکلتے ہیں, اور ابھی پھر سہیل افریدی صاحب مانسیرا جا رہے ہیں. پتہ نہیں مانسیرا میں ان کے کون سے پیر ہیں جن کے قدموں تلے یہ جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مانسیرا سے یہ کون سی سیاست, شاید یہ نیازی کی سیاست کو وہاں سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں خیبر پختونخوا کی عوام اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ منہ توڑ جواب اب تو ورکرز نکلتے بھی نہیں, اب تو ایم این ایز بھی نہیں نکلتے. پارلیمنٹرین کو جو ہے علیمہ خان بار بار منتیں سماجت کر کے ان کو اڈیالہ کے باہر دعوت دیتی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ تمام پارلیمنٹرینس کو کال دی گئی تھی لیکن کوئی نہیں پہنچا وہاں پر. ماشاءاللہ ان کی کئی عورتیں اتنی اچھی, میں تو انہیں یہ مشورہ دوں گی کہ انہیں بھیج دیا جائے ہالی ووڈ بالی ووڈ بھیجا جائے. اتنی اچھی ایکٹنگز کرتی ہیں, رو رو کے وہ جو ایکٹنگز کر رہی ہوتی ہیں, باہر بھاگ رہی ہوتی ہیں. اصل میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ وہ دل سے نیازی کو رہا نہیں کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں ہمارا قائد بھی پابند سلاسل رہا, ہماری قائد کی بیٹی پابند سلاسل ہوئی, ہماری آنکھیں نمناک ہوتی تھیں اس وقت, ہم بھی رویا کرتے تھے. جب باپ کے سامنے بیٹی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو حلیمہ خانم صاحبہ ہیں ماشاءاللہ, جنہوں نے مشینری سے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا, دبئی کے فلیٹس وہ رکھتی ہیں, تو ابھی وہ منتیں سماجتیں تب کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو ہے ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی موقف ہی نہیں ہے بیان کرنے کو کہ وہ کس طریقے سے اپنے ورکر کو سیٹسفائی کریں. وہ جو وعدے کرتے ہیں وہیں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں وہیں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. پتہ نہیں عمران نیازی کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوتی ہے, یہ اندر جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, یہ کون سی باتیں کرتی ہیں. تو میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ بہنیں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کو رہا کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا ہوا ہے, وہ اپنی سزا کو تو پائے گا, جب سزا ختم ہوگی تو باہر آئے گا. تو دیکھیں آج سے پہلے بھی سیاسی لیڈران پابند سلاسل ہوتے رہے, ان کے ورکرز کا یہ حق ہوتا ہے, وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اس کی رہائی کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت ہمارا قائد پابند سلاسل تھا تو جو ظلم و بربریت ہمارے ورکرز پر توڑی گئی تھی, آپ سب لوگ اس دور کو دیکھیں تو یقین کریں کہ بندے کو حیرانگی ہوتی ہے. یہ جو آج کہتے ہیں نا ہماری عورتیں اندر ہیں, تو ہم مریم بی بی کو جس وقت لے کے گئے تھے اور باقی جو ورکرز ہیں آپ دیکھ لیں, اس وقت امینہ دولتانہ صاحبہ تھی, کس طریقے سے یہ لوگ لاٹھی چارج کیا کرتے تھے ان عورتوں پر. تو اس وقت یہ دکھلاوے والا جو سین تھا نا, یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جھوٹے ٹسوے بہائے جائیں صرف اور صرف کسی سیٹ کے لیے, یا وہ ہم اس وقت صدقے دل کے ساتھ اپنے قائد کے لیے باہر اس وقت بھی ورکرز نکلتے تھے, پی 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 کے ورکرز بھی باہر نکلتے تھے, سب پارٹیز کے ورکرز نکلتے تھے, کیونکہ یہ جمہوری حق ہوتا ہے اور جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل, آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کو کہیں چلو جی باہر نکلو اسٹریٹس پہ نکل آؤ جی, ابھی ہم اسٹریٹ موومنٹس کریں. یار یہ اس طریقے سے آزادی نہیں ہوتی. اگر اس کی آزادی ہے, انصاف چاہتے ہو تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو نا. صحیح. میڈم ہمارے کے حق میں کیا شاندار فتح ہمیں نصیب ہوئی, اور پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اس کی تعریف ہوئی پاکستان کی. کیا کمنٹ کریں گے آخر میں ہمارے کے حق کے حوالے سے, ہمارے فوج پاکستان کے حوالے سے؟ کیا ایک ایسا سوال کہ اس کا 1 سال بیت گیا اور آج بھی آنکھوں میں وہی خوبصورت مناظر آتے ہیں. اور میں وہ جب سوچتی ہوں کہ وہ رافیل گرنے کی وہ جو کہانی اور وہ داستان ہے, اور وہ جو سندور تندور میں گیا تھا, اور وہ جو مودی ہے وہ کسی
جگہ پہ آج اس کا نام نہیں لیا جاتا, اور آج اس کے اپنے ہی میڈیا کے لوگ جو ہیں اٹھ کر اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے آج بھارت کے ساتھ کیا کیا. اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, ان کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کروں گی. تمام بنیان المرصوص میں جتنے بھی شہداء تھے ان کے خاندانوں کو بھی خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کروں گی, اور ہمارے شہباز شریف صاحب کی سیاسی بصیرت کو اور ان کی تمام ٹیم کو, ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کو, ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو, ان تمام جتنی بھی ان کی ٹیم تھی ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور خاص کر کے تمام پاکستانی قوم کو, میرے پاکستان کے جتنی نوجوان نسل ہے وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس وقت ہم سب یکجا تھے, ہم سب مستحق تھے, ہم سب کا نعرہ صرف پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد تھا. اور یہ جتنی عسکری قیادت تھی, چاہے ہماری بحری, بری یا فضائیہ, اور فضائیہ کے نوجوانوں نے جو ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا, وہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم دہلی میں جا کے ناشتہ کریں گے, ہم نے اگلوں کو اس کی جھلک دکھلا کے واپس آئے. تو الحمدللہ اس وقت جب وہ افغانستان کے ساتھ مل کر بھی آنا چاہتے تھے تو ہم نے کہا دائیں سے آؤ, بائیں سے آؤ, اوپر سے آؤ, نیچے سے آؤ, تیار ہیں ہم, اور اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آج بھی ہم تیار ہیں, اور بنیان المرصوص کے اس خوبصورت موقع پر میں تمام پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربان کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اپنی تمام تر عسکری قیادت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے, اور ہم ان کے فیصلوں میں ان کے شانہ بشانہ ہے. یہ سب سے لالی پرچم اسی طرح تا حیات اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا. اور آج اس ثالثی کردار نے ہمیں یہ ثابت کیا کہ ہم امن کے دائی ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اور جو دہشت گرد تھے, جو ہمارے ملک میں پراکسی وارز کرنا چاہتے تھے, آج ان کی حقیقت سب کے سامنے آئی ہے. ہم نے ہنود اور یہود کو وہ جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے. کبھی یہ 7 رفیل تھے اور آج 11 تک پہنچے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ حقیقت سب کے سامنے آئے گی. اور انشاءاللہ ایسے کئی آپریشنز جو سندور اور چوڑیوں کے نام پر وہ لے کر آئے ہیں, ان کو توڑ کر ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میڈم آپ کی قیمتی وقت کے لیے. قدرمند خلکتونکو دا زموږ نن پودکاسټ تاسو سره موږ د خیبر پښتونخوا حوالې سره خبرې اترې وکړې, کوم دلته کې میګا کرپشن سکینډلز دي په هغې باندې موږ خبرې وکړې, او دغه شانتې په اخره کې موږ مارکې حق حوالې سره هم خبرې وکړې. ستاسو په خدمت کې به یو بل پودکاسټ کې ځلې بیا حاضرېږو. اجازت راکړئ. الله حافظ.